بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل صاحب، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے نوازے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی شخصیت خوبیوں سے بھرپور تھی، بے شمار ان میں خوبیاں تھیں۔ چونکہ میری ان سے ملاقات تھی تو اس لیے چند باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں جو نیگیٹو پوائنٹس کو، نیگیٹو چیزوں کو، خامیوں کو دیکھنے کا ایک رجحان ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا عالمی ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں، منفی پہلو کو دیکھتے ہیں، اور منفی ہماری جو ہے نیگیٹو اینگلنگ ہوتی ہے۔ ہم ہر چیز کو تقریباً نیگیٹو پوائنٹ سے ہی دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے معاشرے کی کہ جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ کہ جیسے ہی عاصم جمیل صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد کیسی کیسی خبریں وائرل ہوتی رہی اور کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے، یہ آپ سب لوگوں کو بخوبی پتہ ہے۔ تو میں اس بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں، چونکہ میری ان سے ملاقات تھی تو میں ان کی شخصیت کے کچھ پہلو جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عاصم جمیل صاحب ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے، ہمبل انسان تھے۔ آپ اگر ان سے ملتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ عاصم جمیل صاحب جو ہیں یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں، یہ کسی بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں۔ نہ ہی وہ موسٹلی کبھی خود کا جو ہے وہ تعارف کرواتے تھے۔ تو جب کوئی بھی ان سے ملے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت کا بیٹا ہے۔ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے اور ہمبل انسان تھے، عاجز انسان تھے۔ نہ وہ خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ وہ خود کو جو ہے وہ بڑا سمجھانا چاہتے تھے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو ان کو نومینیٹ کرتی تھی باقیوں سے۔ اور ایسے شخص کی جو خوبیاں ہیں موسٹلی ان کے جانے کے بعد ہی نظر آتی ہیں، کہ جو خود کو عاجز پیش کر رہے ہوتے ہیں اور عاجز نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز تھے نہیں، اور ان کا رتبہ ہمارے دلوں میں پہلے کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عاصم جمیل صاحب بھی انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت تھے، اور ان کی شخصیت جو ہے بہت ساری خوبیوں سے بھری ہوئی تھی، اور بہت ساری باتیں آپ لوگ سن بھی رہے ہوں گے، پازیٹیو باتیں، کہ جو جیسے ان کا ایک پاگل کے ساتھ، اپنے ہمسائے پاگل کے ساتھ رویہ تھا، سلوک تھا، کیسے ان کی وہ جو ہے وہ ٹیک کیئر کرتے تھے، کیسے ان کا خیال رکھتے تھے، اور کیسے اپنے ملازموں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور کیسے جو ہے وہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ جو اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ میں ایک واقعہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کرتا چلوں، جو کہ میرے بڑے بھائی کی ان کے ساتھ دوستی تھی، عاصم جمیل کے ساتھ۔ تو بھائی نے مجھے جو ہے یہ واقعہ بتایا، آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کر دوں کہ جو اس وقت نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، تو شاید اس کو اوور کم کیا جا سکے، اور پازیٹیوٹی جو ہے ہمیں ہر اسپیکٹس میں دیکھنی چاہیے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم خالق آباد کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بزرگ جو ہے وہ پیدل جا رہے تھے۔ ہم گاڑی پہ تھے، چونکہ لینڈ کروزر پہ، لیکن وہ بزرگ شخصیت جو تھے وہ پیدل کی سفر کی طرف جا رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے۔ عاصم جمیل نے انہیں دیکھ کے گاڑی کو روکا، اتر کر اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ میں نے عبدالحکیم جانا ہے۔ تو عاصم جمیل نے اسے کہا، اس بزرگ کو کہا کہ میں آپ کو عبدالحکیم چھوڑ آتا ہوں۔ اب بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو سفر تھا وہ تھا خالق آباد تک، ہم نے خالق آباد تک جانا تھا، لیکن صرف بزرگ کو چھوڑنے کی نیت سے، غرض سے، عاصم جمیل نے کہا کہ میں آپ کو عبدالحکیم تک چھوڑ آتا ہوں، حالانکہ ہم نے جانا نہیں تھا عبدالحکیم میں، لیکن بزرگ نے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اگین عاصم جمیل نے دوبارہ پھر اصرار کرنے کی حد تک پوچھا، دوسری دفعہ پھر پوچھا، تو اس کے بعد بھی انکار کیا۔ تو پھر عاصم جمیل گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد یہ اپنے سفر کی طرف جہاں بھی جا رہے تھے خالق آباد میں، وہاں پہ چلے گئے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے، چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا سا ایک ہمارے لیے واقعہ ہمیں بہت سارے معنی دیتا ہے۔ اس میں سے ہم اس میں سے بہت سارے معنی اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسے گاڑی ہو تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے ان کے بارے میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنی چاہیے۔ ہمیں خود بھی ایسا انسان بننا چاہیے جو دوسروں کے لیے اچھا ہو، دوسروں کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو، دوسروں کے لیے بھلائی کے کام کرتا ہو۔ تو اللہ پاک جو ہے عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے ہی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔